زحل کو آخری بوسہ۔ اسپیس کرافٹ کے مین کمپیوٹر کو زمین پر مشن کنٹرول روم سے ہدایات جا چکی تھی۔ انجام قریب تھا، ایسا انجام جو یقیناً خودکشی تھا، مگر یہ ضروری تھا کہ 19 سال بعد اسے ختم ہونا ہی تھا۔ فنا کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ یہ کاسینی اسپیس کرافٹ تھا جسے 1997 میں خلا میں صدیوں سے انسانوں کو سحر میں مبتلا کر دینے والے سیارہ زحل اور اس کے رنگز کے مشاہدے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سائنسی آلات اور کیمروں سے نصب قریب 5,500 کلو گرام وزنی یہ اسپیس کرافٹ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ تھا، جو زحل اور اس کے مختلف چاند، خاص طور پر ٹائٹن کے تجزیے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس اسپیس کرافٹ کے ساتھ ایک لینڈر بھی تھا جسے ہیوگن لینڈر کا نام دیا گیا تھا۔ یہ لینڈر زحل کے سب سے بڑے چاند پر اترنا تھا جہاں اس نے زندگی کے آثار ڈھونڈنے تھے۔ 15 اکتوبر 1997 کو امریکی ریاست فلوریڈا میں ناسا کی راکٹ فیسیلٹی سے ایک راکٹ فضا میں بلند ہوتا ہے۔ راکٹ کے اوپری حصے پر پے لوڈ میں بند جدید آلات سے نصب ایک اسپیس کرافٹ موجود تھا۔ اس اسپیس کرافٹ کو کئی سالوں تک اربوں کلومیٹر کی مسافت طے کرنی تھی۔ منزل زحل تھی، مگر راستہ آسان نہیں تھا۔ بیچ میں کئی ہم سفر ملنے تھے، وہ جو نظام شمسی کے راز لیے ہوئے تھے۔ لمبی مسافتوں پر رخت سفر زائد نہیں رکھا جا سکتا۔ راستے طویل ہوں تو کم زیادہ راہ مقصود ہوتا ہے۔ کاسینی کا ایندھن اتنا نہیں تھا کہ اسے خلا کی وسعتوں میں چھوڑا جاتا تو یہ زحل تک پہنچ پاتا، مگر وہ انسان ہی کیا جو فطرت کے مظاہر کو استعمال کر کے اسے اپنے مقصد میں نہ لا سکے۔ 17ویں صدی میں نیوٹن نے کائنات کا ایک اہم راز کھولا۔ اس نے دریافت کیا کہ ہر مادی شے اپنی حالت تبدیل کرنے میں مزاحمت کرتی ہے۔ کوئی بھاری پتھر تب تک اپنی جگہ سے نہیں ہلتا جب تک اس پر بیرونی قوت نہ صرف کی جائے۔ ایسے ہی کوئی شے اگر تیزی سے حرکت کر رہی ہو تو اسے روکنے کے لیے بھی قوت چاہیے۔ عام مشاہدے میں زمین پر حرکت کرتی اشیاء کچھ وقت کے بعد رک جاتی ہیں۔ وجہ چیزوں پر نہ دکھنے والی رگڑ کی قوت، جسے فرکشن کہتے ہیں۔ زمین پر گھومتا لٹو کچھ منٹ بعد رک جاتا ہے کہ اسے زمین کی رگڑ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ کر جاتی ہے۔ اگر زمین پر کسی تلکتی سطح پر لٹو گھمایا جائے تو وہ دیر تک گھومے گا، کیونکہ اسے بیچ اور سطح کے بیچ فرکشن یا رگڑ کم ہو گئی ہوگی۔ خلا میں کوئی فرکشن نہیں، کیونکہ خلا خالی ہے۔ یہاں کوئی شے حرکت کرے تا ابد حرکت میں رہ سکتی ہے جب تک اس سے کچھ ٹکرائے نہ، یہ کسی سیارے کی گریوٹی کے زیر اثر نہ آ جائے کہ گریوٹی بھی ایک بنیادی قوت ہے جو چیزوں کو حرکت دیتی یا روکتی ہے۔ ایک پتھر پہاڑ سے گر کر نیچے کیوں کر آتا ہے؟ کہ گریوٹی کی قوت اس پر اثر کر رہی ہوتی ہے۔ ایک اسپیس کرافٹ کو ایک خاص سمت میں چھوڑا جائے تو یہ ہمیشہ اسی سمت میں سفر کرتا رہے گا، مگر اس میں ایک دقت ہے۔ ایک بھاری اسپیس کرافٹ کو جس رفتار سے خلا میں چھوڑا جائے گا وہ اسی رفتار سے آگے جاتا جائے گا، مگر اس کی رفتار خلا میں تیز کیسے کی جائے کہ وہ جلد اپنے مشن کی منازل کو طے کرے؟ پہلا آپشن یہ کہ اسے پہلے سے ہی اس قدر تیز رفتاری سے خلا میں چھوڑا جائے کہ وہ دوبارہ رفتار بڑھانے کی ضرورت نہ ہو، مگر ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے خلا میں چھوڑنے کے لیے بے حد طاقتور راکٹ درکار ہوگا۔ یہ مشکل اور نہایت مہنگا انجینئرنگ کا مسئلہ ہے، یہ آپشن قابل عمل نہیں ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ اسپیس کرافٹ کو خاص رفتار میں خلا میں چھوڑا جائے اور پھر خلا میں اس کی رفتار کو بڑھایا جائے۔ خلا میں رفتار بڑھانے کے لیے زیادہ ایندھن چاہیے۔ زیادہ ایندھن کا مطلب اسپیس کرافٹ کا بھاری ہونا، جس کا مطلب ایسا راکٹ بنانا جو اسپیس کرافٹ اور اس کے اضافی ایندھن کے وزن کو ایک مقررہ رفتار سے خلا میں چھوڑ سکے۔ یہ مہنگا عمل ہے اور یہ بھی قابل عمل نہیں۔ تو حل کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر جیسا ایک رسہ لیتے ہیں جو کہ ہر جگہ فٹ آ جاتا ہے۔ اب اس رسے کو آخری سرے پر ایک پتھر باندھتے ہیں اور پھر اسے اپنے زور بازو سے تیزی سے دائرے میں اپنے سر کے اوپر گھمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ ایک خاص رفتار سے پتھر کو گھماتے رہیں۔ اب اگر آپ اچانک اس رسے کو چھوڑتے ہیں تو پتھر نہایت تیزی سے ایک سمت کو حرکت کرے گا۔ لیجئے خلا میں آپ کا اسپیس کرافٹ کی رفتار بڑھانے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کرنا یہ ہے کہ اسپیس کرافٹ کو خلا میں چھوڑنے کے بعد ایک مدار میں زمین کے گرد گھمانا ہے اور پھر ایک خاص رفتار تک پہنچ کر اس میں موجود تھرسٹرز جو پریشرائزڈ گیس چھوڑتے ہیں کی مدد سے اس سے مدار سے باہر نکال دینا ہے۔ یوں یہ تیزی سے ایک سمت کو بڑھے گا۔ اس عمل کو گریوٹی اسسٹ کہتے ہیں۔
گویا آپ نے زمین کی گریوٹی کا استعمال کرتے ہوئے جو اسپیس کرافٹ کو مدار میں گھما رہی تھی اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا ہے۔ کاسینی اسپیس کرافٹ کو زحل تک سیدھا نہیں بھیجا گیا، اسے پہلے سیارہ زہرہ کی طرف بھیجا گیا تاکہ یہ زہرہ کے قریب سے گزرے اور گریوٹی اسسٹ سے رفتار میں اضافہ کرے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ زہرہ کی تصویر بھی لے۔ پھر یہ اپنے لانچ کے کچھ ماہ بعد زہرہ سے ہوتے ہوئے واپس زمین کی طرف آیا، یہاں اس نے زمین کی خلا سے تصاویر لیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ زمین کا سائز ہمیں انتہائی تفصیل سے معلوم ہے۔ اگر ہم زمین کی تصویر لیں اور ہمیں زمین کا سائز معلوم ہو تو ہم جان جائیں گے کہ تصویر کا ہر ایک پکسل زمین کے کتنے حصے کے برابر ہے۔ یہ عمل ہمیں مدد دے گا کہ دوسرے سیاروں یا سیارچوں کی تصاویر لے کر ہم ان کا سائز جان سکیں، ایسے کہ ہم کسی بھی تصویر میں موجود پکسلز کی تعداد جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہر پکسل اصل میں کتنی لمبائی اور چوڑائی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہم کسی معلوم ریفرنس یعنی زمین کے سائز سے نامعلوم کو جان سکیں۔ اس کیلیبریشن کہتے ہیں۔ کاسینی اسپیس کرافٹ نے زمین کی تصاویر اپنے اندر لگے کیمروں کی کیلیبریشن کے لیے لیں۔ کاسینی اسپیس کرافٹ اسی طرح گریوٹی اسسٹ کے ذریعے اپنی رفتار بڑھاتا 30 دسمبر 2000 کو نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری کے قریب سے گزرا۔ یہاں اس نے مشتری اور اس کے بہت سے چاندوں کی 26,000 سے زائد تصاویر لیں۔ مشتری کی گریوٹی سے اپنی رفتار میں اضافہ کرتا آخرکار یہ زحل کی جانب روانہ ہوا، اور بالآخر 4 سال کی مدت کے بعد 30 جون 2004 کو یہ زحل کے گرد مدار میں داخل ہوا۔ کاسینی اسپیس کرافٹ کی مدد سے زحل، اس کے رنگز اور چاندوں کی تفصیل مشاہدہ کیا گیا۔ اس اسپیس کرافٹ نے زحل کے ساتھ نئے چاند دریافت کیے۔ دسمبر 2004 کو زحل کے سب سے بڑے چاند ٹائٹن کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ نصب ہیوگن لینڈر کو ٹائٹن کی طرف چھوڑا، جو 14 جنوری 2005 کو پیراشوٹ کے ذریعے ٹائٹن پر اترا۔ تاہم یہ ٹائٹن پر 4 گھنٹے کام کرنے کے بعد غیر فعال ہو گیا۔ البتہ اس کی بھیجی گئی تصاویر نے سائنسدانوں کو یہ بتایا کہ ٹائٹن پر ممکنہ طور پر زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں۔ کاسینی اسپیس کرافٹ تقریباً 13 برس شب و روز زحل، اس کی فضا، اس کی مقناطیسی فیلڈ، اس کے رنگز اور اس کے چاندوں کے بارے میں انتہائی قیمتی ڈیٹا اکٹھا کرتا رہا۔ اس دوران اس نے کئی اہم دریافتیں کیں، مگر بالآخر کاسینی کا انجام قریب آ گیا۔ اسپیس کرافٹ اپنا مشن پورا کر چکا تھا۔ یہ انسانیت کو توقع سے بڑھ کر وہ علم اور ڈیٹا دے چکا تھا جس کی انسانوں نے خواہش کی تھی۔ 22 اپریل 2017 کو کاسینی نے زحل کے سب سے بڑے چاند کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے آخری سلام کیا، اور یوں اس کے مدار میں تبدیلی آئی۔ یہ زحل کے گرد مدار میں زحل کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ کسی بیتاب عاشق کی طرح ملن کی اس آس پر اس نے زحل کے 22 چکر کاٹے، اور 15 دسمبر 2017 کو زحل کی فضا میں داخل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا۔ یہ کاسینی کا زحل کو آخری بوسہ تھا۔ دونوں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ مگر اداس مت ہوں، ہزار داستانوں سے یہ داستان گرد راہ نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے عقل و شعور پر نقش ہو گئی، کاسینی کی تصاویر اور دریافتوں کی صورت۔ چلتے چلتے ایک اور بات، کاسینی نے یہ قربانی ایک مقصد کے تحت دی۔ وجہ، سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ زحل کے چاند ٹائٹن پر کسی شکل میں غیر زمینی زندگی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اس بات کے امکان کو کم کرنا چاہتے تھے کہ مستقبل میں کاسینی ٹائٹن پر گرے اور اس پر موجود کوئی بھی زمینی بیکٹیریاز یا مائکروب ٹائٹن کو آلودہ کریں، یا اس کی تباہی سے وہاں موجود ممکنہ زندگی ختم ہو، کیونکہ مستقبل میں جب ٹائٹن پر زندگی کی تلاش کے لیے مشن بھیجے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پہلے سے کاسینی کی وجہ سے زمینی زندگی موجود ہو۔ تحریر ڈاکٹر حفیظ الحسن۔